کفار بھی جیسے کہ ہماری یہ سائنس ہے، فزیکل سائنس ہے، یہ کیمیکل سائنس ہے، اسی طرح ایک سائنس اسپرچول سائنس بھی ہے، روحانی سائنس بھی ہے۔ روحانی سائنس کیا ہے، اسپرچول سائنس کیا ہے کہ بھائی ہم اندر سے کیا ہیں، انسان کیا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی اتاری ہے، کیونکہ یہ عقل سے سمجھنے میں سمجھنے والی بات نہیں ہے۔ یہ اس سے پوچھو جس نے اس کو بنایا، الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ تو اللہ سے پوچھو کہ یہ کیا ہے، میں کون ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کا مٹی سے بنایا ان کو، ٹھیک ہے، پتلا بنایا، پھر اس میں روح پھونکی، یہ ہو گیا آدمی بشر ہو گیا۔ یہ اس کی حقیقت ہے، یہ اس کی فارمولیشن ہے۔ اس کو جتنا کھولیں آپ، اس کو جتنا جان لیں، اس کی باڈی کو دیکھیں گے تو آج تک ہزاروں سال سے ابھی تک ہمیں انسان کی باڈی کا نہیں پتہ چلا ہے۔ کسی نہ کسی بیماری سے مر جاتا ہے بندہ، کیسے مر جاتا ہے؟ ہر طرح کی دوائیں بن گئی، ہر طرح کی غذائیں بن گئے، ہر طرح کی ماحولیات میں کسی کو آپ بالکل ہائیجینک اس کو ماحول بھی رکھیں، اس کو غذا بھی دیں، پھر بھی ایک دن مر جائے گا۔ جوان ہے تو بڈھا ہو جائے گا، کیوں؟ بچہ ہے تو جوان ہو جائے گا، کیوں؟ ایک روٹی کھاتے کھاتے بچہ جوان ہو جاتا ہے، اور وہ ایک روٹی کھاتے کھاتے جوان بوڑھا ہو جاتا ہے، یہ کیوں؟ یعنی اس کے جسم کو بھی ابھی ہم لوگ نہیں سمجھ سکے صحیح طریقے سے۔ تو روح کیا چیز ہے؟ پھر روح تو بالکل ہی الگ چیز ہے۔ اس کے لیے صوفیہ کرام کے پاس علوم مخفی ہے، مخفی علوم ہے، اس کے مراقبہ ہے، اس میں پھر مجادلہ ہے، اور وہ پھر اپنے اندر جھانک کر اور اپنے آپ کو معلوم کرنا ہے کہ میں کیا ہوں۔ یہ بھی ایک سائنس ہے، آج کل یہ سائنس مانی جاتی ہے۔ اچھا، پہلے اس کو سائنس کا درجہ حاصل نہیں تھا، لیکن ہزاروں سال سے یوگی بت مت والے اور مونکس وغیرہ، یہ تبت میں اور چائنا میں اور جو جاپان میں اور اس طرف افریقہ میں لوگوں نے پھر کیا کیا کہ اس میں انہوں نے یوگ اور جوگ لیا، جنگل گئے، گھومے، بھوکے رہ کے دیکھا، پیاسا رہ کے دیکھا، مختلف ورزشیں کر کے دیکھا، اس کے کرنے سے کیا ہوگا، اس کے کرنے سے کیا ہوگا۔ یونانیوں نے فلسفے میں عبور حاصل کیا، فلسفی کو بحث میں ہرگز خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں، وہ اس پہ لگے رہے کہ یہ کیا ہے، ہیولا کیا ہوتا ہے، شکل کیا ہوتا ہے، شکل کیا ہے، جسم کیا ہے، کیا بولتے ہیں جس میں مطلق کیا چیز ہے، اور جنس اور فصل کیا ہے، فصل کلی ہے نا، کیا کہتے ہیں وہ جزئی اور کلی، اور اس میں پوری بحث میں وہ لوگ جو ہے نا پڑ گئے فلسفے میں، ملا کچھ بھی نہیں ان کو، کیونکہ یہ لا آف نیچر کے تحت نہیں آتا۔ یہ بھئی ایک چیز ایک جگہ ہے ہی نہیں، اب کسی کی گم شدہ چیز صحرا میں کھو گئی، وہ سمندر میں تلاش کرے، مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ کائنات کو آپ کھنگالیں، کائنات کے اصول کائنات میں ملیں گے، انسان کا اصول کائنات میں تھوڑی ہے، اس کی تو اصل کہیں اور ہے، اس کی اصل روح ہے، اور روح یہاں کی نہیں ہے، میٹیریل تو نہیں ہے روح تو آئی ہے نا، آسمانوں سے آئی ہے۔ تو اگر اس روح کو جانچنا ہے اور جاننا ہے تو اس کے لیے تو پھر آسمانوں کی طرف دیکھنا پڑے گا، یعنی آسمانی تعلیمات، شرعی لا اور میڈیٹیشن، وہ بھی شرعی قوانین کے مطابق۔ ان لوگوں نے جو میڈیٹیشن کیا، ریاضتیں کی،
کفار آج بھی کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہم انسان کا راز پالیں، وجدان حاصل کر لیں، نروان حاصل کر لیں، نہیں کامیاب ہوتے۔ انر پیس حاصل کر لیں، ہاں ان کے لیے ایک چیز کھل جاتی ہے، وہ ہے کہ اگر وہ نفس کی جو رذائل، یعنی اس کے جو خصائص ہیں، اس کے رذیلہ بری عادت ہے نفس کی، جیسے حرص ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، دوسروں کو برا چاہنا ہے، لالچ ہے، اگر ان چیزوں پہ وہ قابو پا لے اور کھانا پینا اپنا اچھا رکھیں، جوگ کے اور یوگ کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق چلیں، تو یوگ جو ہے وہ جسم کو سادھنے کے لیے ہے، یوگا سے جسم اچھا ہو جاتا ہے اور زیادہ عرصے تک صحت مند رہتا ہے، اور جوگ لینے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو نروان حاصل ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنے نفس کی طاقت اس کے لیے کھل جاتی ہے۔ اب وہ دم کرے گا تو وہ ٹھیک بھی کرے گا بندے کو، اس کے دم میں دم آ جائے گا، کیونکہ ہے تو اللہ کا خلیفہ ہی نا انسان۔ اگر کافر ہے یا مومن ہے، دنیا کے قوانین کو جان گیا تو دنیا میں یہ اس کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ جو فارمولہ جانتا ہے، بھائی جو تالا بنانا جانتا ہے، چابی بنانا جانتا ہے، وہ کھول لے، مومن ہو یا کافر ہو۔ اس میں یہ تو نہیں کہ کلمہ پڑھ کے کھلے گی چابی سے، بس صرف کلمہ شریف جو نہ پڑھو، کلمے کی بہت بڑی طاقت ہے، کلمہ جنت کی چابی ہے، لیکن اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون نہیں رکھا کہ جو کلمہ پڑھ کے یوں کرے گا چابی سے تالا کھل جائے گا، بھلے کوئی سے بھی چابی لگا دے، ایسا نہیں ہے۔ وہ اس کے لیے کہ وہ چابی بنانے کا فن جانے، بھلے مومن ہو یا کافر ہو، وہ جو فن جانتا ہے وہی تالا کھول سکتا ہے نا۔ تو یہاں کے قوانین پہ جو چلے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوانین بنائے ہیں دنیا کے لیے، یہ بھی اللہ ہی نے بنائے قوانین دنیا کے لیے۔ تو لا آف نیچر بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے اور لا آف شریعہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ لا آف شریعہ اور اسپرچول سائنس جو ہیں وہ ایمان والوں کے لیے ہے، اور لا آف نیچر سب کے لیے، مومن ہو یا کافر ہو، سب کے لیے کھلا ہے۔ جو کوشش کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ کیوں کہ اس نے دنیا کے لیے فرمایا وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ اللہ نے جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے لیے بنایا ہے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ تم کون ہو، مومن ہو یا کافر ہو، سب کے لیے۔ آدم کا بیٹا ہے نا، آدم علیہ السلام کا، ٹھیک ہے، کوشش کر لے، جس چیز کی کوشش کرے گا ایک دن تو کامیاب ہو ہی جائے گا۔